چار نبی آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے ان نبیوں کو زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ کب تک زندہ رہیں گے، یہ سب کچھ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں۔ جس قوم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ قوم یہودی تھی۔ ان کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو ان کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یہودیوں کو دعوت حق دیتے رہے لیکن یہ بدبخت قوم ایمان نہ لائی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم میں سے کون ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ ان لوگوں میں سے تقریباً 10 یا 20 لوگ ایمان لے آئے، باقی سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلاتے رہے۔ یہودیوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے اپنی قوم کے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مقرر کیا۔ جب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے گیا۔ لوگ ادھر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے تاکہ دیکھیں آخر ماجرا کیا ہے۔ جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اس شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے وہ کفر کرتے ہیں، اور حالانکہ وہ آسمانوں میں زندہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ اس نبی کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے تو آپ نے آب حیات نوش فرمایا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک شخص مجمع سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر روک گیا۔ اس وقت اس نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ شخص کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سن کر مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انس جاؤ اور پتہ کرو یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اس بزرگ نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ اس بزرگ نے کہا میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو اور ان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر ان کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چل پڑے۔ جب ہم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کھانا نازل ہوا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک سفید پرندہ آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بات کرتے ہیں ہماری ویڈیو کے آخری اور چوتھے نبی جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ایک دن ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ نے کہا میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، تو ملک الموت نے کہا نہیں، آپ اپنے مقام پر واپس چلے جائیں۔ تو اللہ نے ملک الموت سے کہا انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کومنٹ کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔